بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مختلف عنوانات کے تحت بحث و مباحثہ کیا۔ آج جو ٹاپک میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کے اس سوال کا جواب ہے کہ جو اکثر اسٹوڈنٹ یہ پوچھا کرتے ہیں کہ ہم ان تمام مفکرین کو اب کیوں پڑھ رہے ہیں، اس دور میں ان مفکرین کو جو پڑھنے کی ضرورت ہے وہ کیوں پیش آئی، جبکہ یہ تو بہت عرصہ پہلے کے معلمین ہیں اور یہ بہت زمانہ پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اب ہم ان کو کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہی ہے کہ ابن خلدون کی جو تعلیمی فکر ہے اس سے ہم آج کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب جانتے ہیں کہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ بہت پہلے کے زمانے کے مفکر تھے، لیکن وہ بڑے پروگریسو نیچر کے فرد تھے، اور ان کی جو ریسرچ ہے، ان کی جو تحقیق ہے انسانی فطرت کے اوپر اور معاشرے کی سائنس کے اوپر، اس نے ہماری بہت زیادہ مدد کی ہے آج کے تعلیمی عمل میں بھی۔ مجھے یہ کہنے میں بالکل کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ ابن خلدون جس زمانے میں پیدا ہوئے اور جس زمانے میں انہوں نے درس و تدریس کا فریضہ سر انجام دیا، آج کا معلم یا آج کا عملہ تعلیم ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو انسانی فطرت کو سمجھنے میں وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے جو یہ اصول مرتب کیا کہ ہم بطور ہیومن بینگ ایک اسٹوڈنٹ کو ڈیل کریں، یعنی ہم اس کو اس انداز سے کمرہ جماعت کے اندر ڈیل کریں کہ وہ ایک ہیومن ہے، اور اس کی جو کیپیسٹیز ہیں یا جو اس کی کیپیبلٹیز ہیں ان کو پالش کرنا بہت ضروری ہے، ان کو ایک سنجیدہ فرد کی طرح اس کی ترقی کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں ایک فرد کے بیسک رجحانات جو کہ اس کے نیچرل رجحانات ہیں، جو کہ ہمارے بچے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کیے گئے ہیں، ان کو سمجھ کر پڑھانا ضروری ہے، اس کے نفسیاتی تقاضوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا جو ذہنی لیول ہے، اس کی ذہنی استعداد ہے وہ کیا ہے، وہ کہاں تک چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ آج 21 سینچری میں یہ چیزیں ریسرچ ثابت کر رہی ہے، جبکہ ابن خلدون بہت زمانہ پہلے یہ بات ہمیں بتا چکے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ اہمیت جس فرد کو دینی ہے عملے تعلیم میں، وہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ آپ کا متعلم ہے۔ اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو مد نظر رکھ کر تعلیم دیں گے تو ہی آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنے جو مطلوبہ مقاصد تعلیم ہیں ان کے مطابق پریپیئر کر سکیں۔ اور یہ بھی ابن خلدون نے ہمیں بتایا کہ نیچر آف دا اسٹوڈنٹ ول چینج۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہر دور میں ایک جیسا رہے گا، نہیں، ہر دور میں آپ کے پاس جو بچہ آئے گا پڑھنے کے لیے وہ مختلف ہوگا۔ اسی لیے جو معلمین ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو مسلسل ٹریننگ میں رکھیں، آپ مسلسل اپنے آپ کو بہتر کرنے کے جو مواقع ہیں وہ تلاش کرتے رہیں، اور آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے سکلز نئی سیکھیں، نیا علم حاصل کریں، اور ریسرچ کرتے رہیں، تحقیق کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ جو سفر کی اہمیت ہے وہ ابن خلدون نے بہت زیادہ بیان کی کہ معلم اور متعلم کے لیے سفر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اس میں نئے نئے ایکسپیرینسز کرتے ہیں اور ہمیں فرسٹ ہینڈ نالج حاصل ہوتا ہے مختلف چیزوں کا، ہم مختلف کلچر کے لوگوں سے ملتے ہیں، ہم مختلف لینگویجز جو ہیں وہ سیکھتے ہیں، ہم مختلف قسم کے جو رسم و رواج ہیں یا مختلف قسم کے روایات ہیں ان کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں، ہم نیا علم کا ذخیرہ تلاش کرتے ہیں جب ہم سفر کرتے ہیں۔ تو ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے جو معاشرے کی سائنس ہمیں سمجھائی ہے، جو کہ انہوں نے معاشرے کے اخلاقی قدریں ہمیں بتائی ہیں، جو انہوں نے وہ بیسک ٹولز ہمیں بتائے ہیں جو کہ معاشرے کو اچھے بلڈنگ بنانے میں جو اس کے لیے امپورٹنٹ ہیں، جو انہوں نے ہمیں بیسک پلرز بتائے ہیں معاشرے کے، وہ سب کے سب اس وقت نئے معاشرے تشکیل دینے کے لیے
بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. تو ہم ان کی جو فکر ہے 2 حوالوں سے میں آپ سے کہوں گی کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ہم ایک اسٹوڈنٹ کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں، ایک ہیومن بینگ کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں، اس کے تمام رولز انہوں نے ہمیں دے دیے. اور دوسرا، اس اسٹوڈنٹ کو، وہ جو بچہ جو معاشرے میں پیدا ہوا ہے، اس بچے کو معاشرے کا بہترین فرد کیسے بنانا ہے. یعنی جو کمپیٹیبلٹی ہے بٹوین سوسائٹی اینڈ دا انڈیویجول، اس کو ہم نے کیسے ایک خاص سٹینڈرڈ تک لے کر آنا ہے. ان دونوں چیزوں میں ابن خلدون نے ہماری مدد کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان دونوں کے درمیان ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ہے کریکلم. ہم کیسا کریکلم ڈیزائن کریں، ہم کون سے آبجیکٹیوز بنائیں، ہم کس طرح کی ٹیچنگ میتھڈولوجی اپنائیں کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بطور انڈیویجول بھی ڈیولپ ہو جائے اور وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بھی بن جائے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں جب بھی ابن خلدون کو پڑھتی ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آج کے زمانے میں ہیں، جیسے وہ مستقبل کے مفکر ہیں. مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہمیں آنے والے دور کے لیے بھی ہدایات دے رہے ہیں. وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح کا جو علم ہے وہ حاصل کرنا ہے، اور کس طرح کے آپ نے جو طریقہ تدریس ہیں ان کو اپنا کر اپنے اسٹوڈنٹ کو مطلوبہ فرد بنانا ہے. اور خاص طور پر جو ابن خلدون نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ جو معلمین ہیں وہ انسانی فطرت کا خیال رکھتے ہوئے، ہیومن سائیکولوجی کا خیال رکھتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈیل کریں، اور وہ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ اپنا اور اپنے اسٹوڈنٹ کا بنائیں، کیونکہ یہی وہ ریلیشن شپ ہے جو اس کو مدد کرے گا عمل تعلیم کو سمودلی چلانے میں اور اپنے ٹارگٹس تک پہنچنے میں. یہی ڈیفینیٹلی وہ پاتھ وے ہے جس سے چل کر ہم اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکتے ہیں. تو ابن خلدون کی جو خدمات ہیں وہ عمل تعلیم کے لیے بہت گراں قدر خدمات ہیں، اور ایسی خدمات ہیں کہ جن سے اگر ہم مستفید ہونا چاہیں تو اس وقت بھی ہمارے معاشرے کو انہی خیالات اور انہی جو ٹیکنیکس ہیں انہی کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اپنے ٹیچر ٹریننگ پروگرامز کے اندر ابن خلدون کی یہ تعلیمی خدمات شامل کریں اور اپنے ٹیچرز کو ٹرین کریں انہی نکات کے اوپر، انہی بنیادوں کے اوپر، تو ہمارا جو معلم ہے وہ اس نئے دور کا بہترین معلم تیار ہو جائے گا، اور پھر وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ ہمارے معاشرے کے لیے مطلوبہ افراد پیدا کر سکے. تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ میرے اس لیکچر کے علاوہ بھی ابن خلدون پہ تحقیق کیجئے، اور ابن خلدون کے بارے میں یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ انہوں نے ہیومن نیچر اور معاشرے کے درمیان جو ایک کنیکشن پیدا کیا ہے وہ کس طرح سے میری اور آپ کی مدد کر سکتا ہے. تھینک یو.